السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اردو کی کلاس میں وہ ہے چھوٹی اے اور بڑی اے، اور ہماری ہے جماعت اول 19 اگست 2025، اور آج ہے منگل کا دن، یعنی کہ ہماری دوسری آن لائن کلاس۔ ٹھیک ہے بچوں، موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج پڑھنا کیا ہے۔ تو ہم نے آج پڑھنا ہے چھوٹی اے اور بڑی اے کے بارے میں، جو کہ قواعد کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اب ہم اس کلاس میں سیکھیں گے کیا؟ جی ہاں، آپ کو پتا ہے کہ اردو کے بہت سارے الفاظ میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی اے اور بڑی اے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں میں فرق کرنا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کی آوازوں کے بارے میں سیکھیں گے، اور ان کا استعمال جو الفاظ میں ہوتا ہے ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ چھوٹی اے یا بڑی اے جب کسی لفظ کے درمیان میں آتی ہیں تو ایک جیسی شکل اختیار کرتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جب پڑھا تھا تو ہم نے جو چھوٹی اشکال پڑھی تھی اس میں چھوٹی اے اور بڑی اے دونوں کی ایک جیسی شکل تھی، اور میں بار بار آپ کو یہ یاد کراتی تھی کہ ان دونوں کی چھوٹی اشکال ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان دونوں کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے۔ چھوٹی اے کی آواز ہوتی ہے ای اور بڑی اے کی آواز ہوتی ہے اے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مزید آگے ابھی تفصیل میں پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنی اسکرین پر کچھ الفاظ لکھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ 2 ڈبوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلے ڈبے میں جو لفظ ہیں کہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ پہلے الفاظ کیے ہوئے ہیں تو آپ بالکل ان کو پڑھ سکتے ہوں گے۔ میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ کیل، تیر، نیل، تین، چیل۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، آپ کو اس چیز کا پتہ لگا ہوگا کہ ان سب کے سب الفاظ میں ای کی آواز آ رہی ہے تو یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی ہے اس کی چھوٹی شکل ایک جیسی ہے، لیکن ان کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان میں ای کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح دوسرے ڈبے میں آپ کو جو الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بیل، تیل، ریت، سیب۔ اب اس ڈبے میں جو بھی الفاظ ہیں ان میں آواز کیا آ رہی ہے؟ بڑی اے کی، یعنی کہ اے۔ تو یہ لیجئے بیٹا، چھوٹی اے اور بڑی اے کی آوازیں جو ہوتی ہیں، یہ چھوٹی اے کی آواز ہوتی ہے ای اور بڑی اے کی آواز ہوتی ہے اے، اور ہمیں اس کا فرق پہچاننے کے لیے اس لفظ کو بولنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس لفظ کو بولتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ای آ رہا ہے یا اے۔ اب کوئی سیب کو سیب تو نہیں پڑے گا نا، سیب ہی بولے گا نا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اے آ رہا ہے۔ اور پھر جب آپ اس کے توڑ لکھیں گے تو آپ کیا توڑ لکھیں گے؟ سین جمع بڑی اے جمع بے۔ اچھا، آپ کاپی کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دن تاریخ لکھنے ہیں، چھوٹی اے اور بڑی اے والے الفاظ کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اوپر جماعت کا کام دینا ہے، اور ہم نے جوڑ توڑ کرنے ہیں۔ آپ کو میں صرف 5 الفاظ دے رہی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ باقی کام بھی آپ نے کرنے ہیں۔ آپ نے ان کی بڑی اشکال میں توڑ لکھنے ہیں۔ جیسے تیل ہے تو آپ کیسے لکھو گے؟ تے جمع، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بڑی اے ہے کہ چھوٹی اے ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی اے ہے۔ تے جمع بڑی اے جمع لام۔ تو اس سے آپ کو ان الفاظ کو آپ نے لکھنا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ای اور اے یعنی کہ چھوٹی اے اور بڑی اے کی آوازوں میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کام کو بہت پیارا اور خوش خط لکھائی میں کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو مزہ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔